الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ اسی دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اسی میں ان کی روح مبارکہ قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن ہلاکت طاری ہوگی، لہذا اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے وصال کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے انبیاء اکرام علیہم السلام کے اجسام کو کھانا زمین پر حرام فرمایا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں 3 برس کا تھا کہ رات کے وقت اٹھ کر اپنے ماموں حضرت سیدنا محمد بن سوار علیہ رحمت اللہ الغفار کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے فرمایا، کیا تو اس اللہ کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا کیا ہے؟ میں نے پوچھا، میں اسے کس طرح یاد کروں؟ فرمایا، جب رات سونے لگو تو زبان کو حرکت دیے بغیر محض دل میں 3 مرتبہ یہ کلمات کہو، اللہ معی، اللہ ناظر علی، اللہ شاہدی، یعنی اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے چند راتیں یہ کلمات پڑھے اور پھر ان کو بتایا، انہوں نے فرمایا کہ اب رات 7 مرتبہ پڑھو۔ میں نے ایسے ہی کیا، پھر ان کو مطلع بھی کیا، فرمایا اب ہر رات 11 مرتبہ یہی کلمات پڑھو۔ فرماتے ہیں میں نے اسی طرح پڑھا تو میرے دل میں اس کی لذت محسوس ہونے لگی۔ جب 1 سال گزر گیا تو میرے ماموں جان علیہ رحمت اللہ الحنان نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ تمہیں سکھایا ہے اسے قبر میں جانے تک ہمیشہ پڑھتے رہنا، انشاءاللہ عز و جل یہ تمہیں دنیا اور آخرت میں نفع دے گا۔ سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ البری فرماتے ہیں کہ میں نے کئی سال تک ایسا ہی کیا تو میں نے اپنے اندر اس کا بے انتہا مزہ پایا، میں تنہائی میں یہ ذکر کرتا رہا۔ پھر ایک دن میرے ماموں جان علیہ رحمت اللہ الحنان نے فرمایا، سہل، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ ہو اسے دیکھتا ہو، اس کا گواہ ہو، کیا وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ ہرگز نہیں، لہذا تم اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ۔ پھر ماموں جان علیہ رحمت اللہ الحنان نے مجھے مکتب میں بھیج دیا۔ میں نے سوچا کہیں میرے ذکر میں خلل نہ آ جائے، لہذا استاد صاحب سے یہ شرط مقرر کر لی کہ میں ان کے پاس جا کر صرف
1 گھنٹہ پڑھوں گا پھر واپس آ جاؤں گا. الحمدللہ عز و جل میں نے مکتب میں 6 یا 7 برس میں قرآن پاک حفظ کر لیا. الحمدللہ عز و جل میں روزانہ روزہ رکھتا. 12 سال کی عمر تک میں جو کی روٹی کھاتا رہا. 13 سال کی عمر میں مجھے ایک مسئلہ پیش آیا. میں اس کے حل کے لیے گھر والوں سے اجازت لے کر بصرہ آیا اور وہاں کے علماء سے پوچھا، لیکن ان میں سے کسی نے مجھے شافی جواب نہ دیا. پھر میں عبدان کی طرف چلا گیا اور وہاں کے مشہور عالم دین حضرت سیدنا ابو حبیب حمزہ بن ابی عبداللہ عبدانی سے میں نے مسئلہ پوچھا. انہوں نے مجھے تسلی بخش جواب دیا. میں 1 سال تک ان کی صحبت میں رہا، ان کے کلام سے فیض حاصل کرتا رہا اور ان سے آداب سیکھتا. پھر میں تستر چلا گیا. میں نے گزارا کا انتظام یوں کیا کہ میرے لیے 1 درہم کے جو شریف خرید لیے جاتے، انہیں پیس کر روٹی پکائی جاتی. میں ہر رات سحری کے وقت 1 اوقیہ یعنی تقریباً 70 گرام جو کی روٹی کھاتا، جس میں نہ نمک ہوتا نہ ہی سالن. یہ 1 درہم مجھے سال بھر کے لیے کافی ہوتا. پھر میں نے ارادہ کیا کہ 3 دن مسلسل فاقہ کروں گا، اس کے بعد کھاؤں گا. پھر 5 دن، پھر 7 دن، پھر 25 دن کا مسلسل فاقہ کیا. یعنی 25 دن کے بعد 1 مرتبہ کھانا کھاتا تھا. 20 سال تک یہی معمول رہا. پھر میں نے کئی سال تک سیاحت کی، واپس تستر آیا تو جب تک اللہ نے چاہا شب بیداری اختیار کی. حضرت سیدنا امام احمد فرماتے ہیں کہ میں نے مرتے دم تک سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ کو کبھی نمک استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ہم سب دعوت اسلامی والے ہیں. ہمارا تعلق تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی سے ہے. اور دعوت اسلامی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے اس پیغام کو دنیا کے کم و بیش 150 ملکوں میں پہنچا چکی ہے. اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی خون پسینے سے سینچی ہوئی یہ تحریک، یہ مدنی تحریک الحمدللہ عز و جل کم و بیش 41 شعبہ جات سے زائد شعبوں میں مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہی ہے. الحمدللہ یہ سفر جاری ہے. دعوت اسلامی کی چونکہ جب آغاز ہوا تو دعوت اسلامی میں نہ کوئی ذیلی حلقے تھے، نہ حلقے تھے، نہ علاقے تھے، نہ کابینہ تھی، نہ شورا تھی، نہ مکتبہ تھا، نہ جامعہ تھا، نہ مدنی چینل تھا، نہ فیضان مدینہ تھے، نہ مدرسۃ المدینہ تھے، نہ جامعۃ المدینہ تھے. بس امیر اہل سنت تھے. آپ کا اخلاص تھا، آپ کی کڑن تھی، آپ کا جذبہ تھا، چند اسلامی بھائیوں کی ہمراہی تھی جنہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس مدنی کام کے لیے تیار کیا، لے کر چلے، چلتے رہے یہاں تک کہ دعوت اسلامی آج آپ کے سامنے ہے کہ دعوت اسلامی کے صرف اس ملک کے اندر 26 کابینات موجود ہیں اور ہر کابینہ کم و بیش
35 کے قریب اسلامی بھائیوں پر مشتمل ہے. اسی طرح 200 سے زائد صوبے موجود ہیں اور صوبوں کے اندر ڈویژن موجود ہیں. ڈویژن کے اندر علاقے موجود ہیں. علاقوں کے اندر حلقے موجود ہیں. ذیلی حلقے موجود ہیں. کم و بیش 50,000 کے قریب ذیلی حلقے ہمارے اس ملک میں موجود ہیں. 50,000 سے زائد. اللہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، دعوت اسلامی کا تنظیمی ڈھانچہ دیکھیے کہ ایک ذیلی حلقہ، پھر حلقہ، اس کے بعد علاقہ، اس کے بعد ڈویژن، اس کے بعد صوبہ، اس کے بعد کابینہ، پھر ملکی سطح کی کابینہ، اور پھر مرکزی مجلس شورا، اور پھر مزید شعبہ جات کی تقسیم. اتنے لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی یہ دعوت اسلامی کی تنظیمی ترکیب سے وابستہ ہیں. لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں. جی ہاں، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا، اس کے کم و بیش تعداد بیان 19 اراکین ہیں. اسی طرح ہمارے ملک میں 26 کابینات ہیں، اور ابھی باب المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع 12 روزہ تربیتی اجتماع ہوا، جس میں کم و بیش 32 سے زائد ملکوں کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. الحمدللہ ہند سے، بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے، یورپ سے، افریقہ سے، مڈل ایسٹ سے، فار ایسٹ سے، اسی طرح عرب ممالک سے، اور یو ایس سے، اور نہ جانے دنیا کے کن کن ممالک سے، الحمدللہ مکہ مدینے سے بھی اسلامی بھائیوں نے تربیتی اجتماع میں شرکت کی ہے. اور 12 دن کے اندر یہ عزم لے کر چلے ہیں. الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل اس عظیم مدنی مقصد کو لے کر اسلامی بھائی یہاں سے گئے، پوری دنیا کے اندر یہ پھیل جائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل جو دعوت اسلامی کا پیغام دنیا کے 150 ملکوں تک پہنچ چکا ہے، انشاءاللہ ان قریب دنیا کے چپے 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 میں پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور اللہ کی رحمت سے یہ جو یہاں ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں، یہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں. ہم سب دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں، نیکی کی دعوت دینے والے، برائی سے منع کرنے والے. الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 12 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے میں مسلمان ہوں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ہم نیکی کی دعوت کے اس تحریک سے وابستہ ہیں، دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کیا، اور ہمارے ذمے شعبہ لگا مدرسۃ المدینہ. ہم مدرسۃ المدینہ میں ہوں، ہم جامعۃ المدینہ میں ہوں، ہم مجلس رابطہ میں ہوں، ہم مجلس وکلاء میں ہوں، ہم شعبہ تعلیم میں ہو، ہمارے ذمے چاہے خصوصی اسلامی بھائیوں کی مجلس ہو یا ہمارے ذمے خدام المساجد کا شعبہ ہو، ہمارے ذمے مکتبۃ المدینہ ہو یا ہمارے ذمے مجلس اساتذہ جات کا شعبہ ہو، ہمارے ذمے مالیات ہو یا ہمارے ذمے دعوت اسلامی کے تاجران مجلس کا کام ہو، کوئی بھی کام ہو، بنیادی طور پر میں مبلغ ہوں. میں کیا ہوں؟ مبلغ ہوں. اور پیارے اسلامی بھائیوں، مبلغ کی تربیت یہ بے حد ضروری ہے، بے حد مبلغ کی تربیت ضروری ہے. اور تربیت کی اہمیت یعنی اس کی قدر و منزلت اور ضرورت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کے آداب بتا رہا ہے. چنانچہ پارہ 14 سورہ نحل
آیت نمبر 125 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ جب بھی کبھی کوئی بات ہم کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے منع کریں گے، تو اس کے لیے ہماری تربیت ہونا ضروری ہے، اس کے آداب ہمیں پتہ ہونا یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام انہیں فرعون کے پاس بھیجا نیکی کی دعوت کے لیے، اور اللہ نے انہیں بھی قرآن میں فرمایا کہ اس سے نرم بات کہنا، نیکی کی دعوت کے آداب اللہ تبارک و تعالی ان سے بیان فرمایا، اس سے نرم بات کہنا۔ تو رب تعالی اس کے آداب خود بیان فرما رہا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ عز و جل وقتاً فوقتاً تربیت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ کبھی ذیلی مشاورتوں کا تربیتی اجتماع ہوتا ہے، اور کبھی صوبائی مشاورتوں کے ذمہ داران کا مشورہ ہوتا ہے، کبھی مدرسۃ المدینہ کے تربیتی اجتماع ہے، کبھی جامعۃ المدینہ کا تربیتی اجتماع ہے۔ مختلف موضوعات پر تربیت میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ ہمیں ضروری ہے، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ہر کام جو ہے وہ سیکھنے سے آتا ہے، ہر کام سیکھنے سے آتا ہے۔ کسی چیز کو سیکھنے کے لیے اس کی دھن ضروری ہے، کسی بھی کام کرنے کے لیے اس کو سیکھنے کے لیے اس کی دھن ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ مثال کے طور پر کوئی شخص اگر ڈرائیونگ سیکھنا چاہتا ہے، گاڑی ڈرائیو کرتا ہے، تو یہ بہت مشکل کام ہے کس حوالے سے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ جو بھی کار ڈرائیو کرے گا، بس ڈرائیو کرے گا، کوئی بھی ڈرائیونگ کرے گا روڈ پر آ کر، اسے جان ہتھیلی پہ لینی پڑے گی۔ ذرا سی غلطی ہوئی اور گاڑی ٹھک گئی، اور پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ کبھی کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوتا ہے، کبھی کسی کی کمر میں چوٹ لگ جاتی ہے، کبھی کسی کا ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کبھی کسی کے سر میں چوٹ آ جاتی ہے، اور کئی لوگ تو دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو اب ڈرائیونگ کی تربیت جو لیتا ہے وہ جب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا ہے تو اس کے شاید ہاتھ بھی کانپتے ہوں گے اور پاؤں بھی کانپتے ہوں گے، اور پھر جب اسے بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ ڈرائیونگ، یہ اسٹیئرنگ ہے، گاڑی موڑنی اس طرح ہے، پھر آپ کے دو پاؤں میں پیڈل 3 ہیں، یہ پاؤں سے کلچ ہے، ادھر بریک ہے، ادھر ایکسیلیٹر ہے، سپیڈ بڑھانی ہے تو یہ کرنا ہے، کم کرنی ہے تو یہ کرنا ہے، بریک لگانی ہے تو یہ کرنا ہے، پاؤں کا استعمال کرنا ہے، پھر یہ ہاتھ آپ کا گیئر پر رہے گا، گاڑی کی سپیڈ کم زیادہ جب ہو تو گاڑی چلانے کے لیے گیئر کا وقتاً فوقتاً آپ استعمال کریں گے، گیئر بدلنا ہے۔ پھر جب آپ نے چلنا ہے تو آپ کو ادھر والے شیشے سے پیچھے دیکھنا ہے، لیفٹ والے شیشے سے پیچھے دیکھنا ہے، سینٹر والے شیشے سے پیچھے دیکھنا ہے، آپ نے آگے بھی دیکھنا ہے، پیچھے بھی دیکھنا ہے، دائیں بھی دیکھنا ہے، بائیں بھی دیکھنا ہے، نہ کسی کو خود ٹکر مارنی ہے، نہ کسی سے خود ٹکر کھانی ہے۔ یہی ہے نا ڈرائیونگ۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں بتائیے کہ اتنا چکنا کام کہ پاؤں بھی استعمال ہو رہے ہیں تو ہاتھ بھی استعمال ہو رہا ہے، تو دماغ بھی سوچ رہا ہے، سامنے پیچھے دائیں بائیں، کوئی ٹکر مارنی بھی نہیں ہے، کھانی بھی نہیں ہے۔ اس قدر چوکس کام لوگ ڈرائیونگ سیکھ لیتے ہیں نا، گاڑی چلاتے ہیں مزے سے۔ تو اب پیارے اسلامی بھائیو اتنا مشکل کام بظاہر جسے ہم نے سٹارٹ لیا، یہ لوگ سیکھ جاتے ہیں، تو بتائیے کہ نیکی کی دعوت کا کام یہ ہم کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ اب پیارے اسلامی بھائیو بتائیے کہ اتنا چکنا کام کہ پاؤں بھی استعمال ہو رہے ہیں تو ہاتھ بھی استعمال ہو رہا ہے، تو دماغ بھی سوچ رہا ہے، سامنے پیچھے دائیں بائیں، کوئی ٹکر مارنی بھی نہیں ہے، کھانی بھی نہیں ہے۔ اس قدر چوکس کام
لوگ ڈرائیونگ سیکھ لیتے ہیں نا، گاڑی چلاتے مزے سے. تو اب پیارے اسلامی بھائیو، اتنا مشکل کام بظاہر جسے ہم نے اسٹارٹ لیا، یہ لوگ سیکھ جاتے ہیں. تو بتائیے کہ نیکی کی دعوت کا کام یہ ہم کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ ہم لوگوں کو اچھی تدبیر اور حکمت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والا کام یہ ہم کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ بالکل ہم سیکھ سکتے ہیں، بالکل ویری رائٹ پرفیکٹ سیکھ سکتے ہیں. مگر پیارے اسلامی بھائیو، اس کے لیے ہمیں شوق چاہیے، اس کے لیے ہمیں جذبہ چاہیے، اس کے لیے دھن چاہیے، اس کے لیے وقت چاہیے. عام طور پر ہمارا وقت جو ہے یہ فضول کاموں میں گزرتا ہے. عام طور پر ہمارا وقت جو ہے یہ سونے میں گزر جاتا ہے. سونے میں تو چلو گزرا وہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے، فریش ہونے کی نیت سے بندہ سو جائے، لیکن سو کے اٹھ کر وضو خانے تک آنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ وضو خانے سے وضو کر کے دوبارہ اشراق چاش پڑھنے کا کتنا وقت لگتا ہے؟ ناشتے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ گھومنے پھرنے میں، ادھر ادھر جانے میں، موبائل چیک کرنے میں، دوستوں سے بات چیت کرنے میں کتنا وقت ضائع ہوتا ہے؟ اس کا اندازہ اگر ہم لگائیں، اور اگر یہی فالتو وقت اگر ہم بچا کر اپنے استعمال میں لے لیں، تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے بہت سارے مدنی کام اور اپنے مستقبل کے حوالے سے دین و دنیا کے بہت سارے فوائد ہم کر سکتے ہیں، اگر اپنے فالتو وقت کو ضائع نہ کریں. اگر ہم ضائع نہ کریں. یعنی قرآن پڑھانے کا اجارہ کتنے دیر کا ہوگا ہمارا؟ 8 گھنٹے کا. باقی 16 گھنٹے کس کے؟ جی 16 گھنٹے کس کے؟ میرے ہیں نا. 2 گھنٹے نماز کے لیے لگا لوں میں اپنے، باقی 14 گھنٹے. 1 گھنٹہ کھانے کے لیے لگا لوں، باقی 13 گھنٹے. 6 گھنٹے سونے کے لیے لگا لوں، باقی 7 گھنٹے کہاں ہیں؟ کیا جب میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوا، جب سے لے کر آج تک ان 7 گھنٹوں کا استعمال میں نے کیا کیا؟ کیا میری کوئی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا؟ اگر میں قرآن پڑھ کر آیا تھا ناظرہ، کیا میں نے حفظ کر لیا؟ اگر میں حفظ کر کے آیا تھا، کیا میں نے ترتیل کے ساتھ سیکھ لیا؟ اگر ترتیل کے ساتھ آتا تھا، کیا حدر سیکھ لی؟ کیا میں نے قرات کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیا؟ کیا مجھے فرض علوم معلوم ہے؟ کیا مجھے بیان کرنے کی صلاحیت ہے؟ کیا انفرادی کوشش کی معلومات ہے؟ کیا دعوت اسلامی 41 شعبوں میں کام کر رہی ہے؟ مجھے 41 شعبے یاد ہے؟ کیا دعوت اسلامی جس تنظیمی انداز کے ساتھ کوشش کر رہی ہے میں وہ کام کر رہا ہوں؟ مجھے اپنی علم و عمل کی صلاحیت، روحانیت، تقویٰ، عبادت، معاملات، ان سارے کاموں کے اندر میں نے اپنے کتنے وقت کو لگایا ہے؟ کس طرح سے اپنے وقت کو استعمال کیا ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے. اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا. مشہور ہے کہ کسی شخص نے ہارون رشید کے دربار میں ایک حیرت انگیز کرتب دکھانے کی اجازت چاہیے. وہ اسے اجازت مل گئی بادشاہ کے دربار میں. اس نے کیا کیا کہ دربار میں حاضر ہو کر فرش کے درمیان میں ایک سوئی گاڑ دی، سوئی کھڑی کر دی، چونچ کے نوک کے بل سوئی فرش میں گاڑ دی، اور پھر ایک سوئی اٹھائی، کھڑا ہوا اور دور کھڑے ہو کر اس سوئی کا نشانہ لیا. سارے حاضرین کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب دیکھتے ہیں کہ دوسری سوئی پہلے سوئی کی نوک سے وہ جو سوراخ تھی اس میں سے گزر گئی. پھر اس شخص نے دوسری سوئی پھینکی، دوسری سوئی بھی اس کے سوراخ میں سے گزر گئی. پھر اس نے تیسری سوئی پھینکی، تیسری سوئی بھی اس کے اندر سے گزر گئی. اس نے 10 سوئیاں پھینکی، 10 کی 10 اس سوئی کے ناکے سے پار ہو گئی. ہارون رشید جو ہے وہ بڑا حیران ہوا، سارے لوگ بہت حیران ہوئے. اس نے حکم دیا اس شخص کو سونے کے 10 سکے دیے جائیں انعام، اور ساتھ 10 کوڑے مارے جائیں. اب یہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اتنا حیرت انگیز کرتب اس نے دکھایا، اتنا کمال کا کام اس نے کر دیا. اب بادشاہ نے 10 سونے کے سکے دینے کا حکم تو فرمایا ہے، لیکن ساتھ کہا 10 کوڑے مارے جائیں. یہ کیا بات ہوئی؟ جب بادشاہ نے بادشاہ سے پوچھا کہ حضرت بادشاہ سلامت یہ کیا بات ہوئی 10 کوڑے مارے جائیں؟
آپ نے ارشاد فرمایا 10 دینار جو ہے یہ اس شخص کی ذہانت اور نشانے کی سچائی کا انعام ہے. یہ شخص ذہین ہے, اللہ نے ذہن دیا ہے, اس نے نشانہ مارا ہے, بہت صلاحیت ہے اس کے اندر. یہ 10 دینار 10 سونے کے سکے اس کا انعام ہے. 10 کوڑے اس بات کی سزا ہے کہ اس نے اپنی خداداد گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں اور قیمتی وقت ایک ایسے کام میں ضائع کر دیا جس کا نہ دین میں فائدہ نہ دنیا میں فائدہ. وقت تو لگایا کس کام میں؟ اتنی صلاحیت اللہ نے دی, اتنا ذہن دیا, کر کیا رہا ہے یہ؟ کوڑے مارو اس کو. تو پتہ یہ چلا کہ خالی کسی کام میں کمال حاصل کرنا یہ کمال نہیں ہے, بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو ذہن دیا, جو صلاحیت دی, جو ذہانت دی, اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگانا ہی عقل مندی. اور جو اپنے وقت کو استعمال درست انداز سے نہیں کریں گے تو یہ بعد میں پھر بندہ بہت پچھتاتا ہے. جس طرح میرے اہل سنت, میرے شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے وقت کو بہترین انداز سے استعمال کرنے کے حوالے سے ہماری تربیت فرماتے ہیں. اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں جب حاضری دی گئی چھٹی کے حوالے سے, بعض اوقات مطالبہ آتا ہے کہ جی چھٹیاں زیادہ ہونی چاہیے, اجارے میں مہینے میں 5 چھٹیاں ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, چھٹیاں ہونی چاہیے, گرمیوں کی چھٹیاں ہونی چاہیے, 2-2 3-3 مہینے بعد تعلیمی اداروں میں چھٹیاں ہوتی ہیں, ہمیں بھی چھٹیاں ہونی چاہیے. میرے شیخی طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں میری ڈکشنری میں چھٹی نہیں ہے, میں چھٹی نہیں کرتا. نیکی کی دعوت کے مبلغ ہیں, دعوت اسلامی کے بانی ہیں, دعوت اسلامی کو چلانے والے ہیں, پیر طریقت ہیں. آپ فرماتے ہیں چھٹی نہیں ہے, بلکہ میری ٹیبل پر اتنا کام رکھا ہے کہ اگر 25 سال تک نہ سوؤں نہ کھاؤں نہ پیوں کچھ بھی نہ کروں, خالی لکھنے کا کام کروں تو 25 سال میں بھی کام ختم نہیں ہوگا. اتنا کام میری ٹیبل پہ رکھا ہے, اتنا کام میں نے کرنا ہے. پھر فرماتے ہیں اللہ اکبر, کیا آپ فرماتے ہیں 2 منٹ ایسا ٹھنڈا سانس لینے کے لیے بھی میرے پاس نہیں ہے. اور میرے پیارے اسلام بھائی, اگر ہم وقت کی قدر نہ کریں, ہم مبلغ ہو کر اس عظیم کام کو سر انجام دینے والے مبلغ ہو کر اگر ہمارا کام, اگر ہمارا وقت خدا نہ خواستہ ادھر ادھر کھیل کود میں گزر جائے, خبریں سننے میں گزر جائے, یا دوسرے معاملات ابھی ادھر کیا ہوا, یہ کیا ہوا, بات چیت میں گزر جائے, اللہ اکبر. بزرگان دین اللہ اکبر, یہ ان کے واقعات تو بڑے بڑے عجیب ہیں. اور انہوں نے اپنے وقت کی قدر کس طرح کی, علم نحو کے مشہور امام خلیل بن احمد فرماتے ہیں وہ ساتیں مجھ پر بڑی گراں گزرتی ہیں جن میں کھانا کھاتا ہوں. اور ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے فرمانے لگے کہ اگر میں قرآن پاک کی تفسیر لکھوں تو کیا تم پڑھو گے؟ شاگردوں نے کہا تفسیر کتنی بڑی ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا 30,000 اوراق پر مشتمل ہوگی. 30,000 صفحے ہوں گے اس کے. شاگردوں نے کہا حضور اتنی لمبی عمر تفسیر پڑھنے کے لیے لائیں گے کہاں سے؟ 30,000 صفحے پڑھیں ہم. چنانچہ پھر ان بزرگوں نے 3,000 اوراق پر مشتمل تفسیر لکھی اور 7 سال تک اپنے شاگردوں کو املا کرواتے رہے جو 30 جلدوں میں شائع ہوئی. تو بزرگان دین کا یہ معمول الحمدللہ بڑے بڑے کام کرنے تھا, بڑے بڑے کام کرتے تھے اور ماشاءاللہ تاریخ میں نام پیدا کیے ان لوگوں نے. اگر ہم بھی چاہیں اپنے وقت کا درست استعمال کریں, اور اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کا رسالہ انمول ہیرے, اس سے ہم رہنمائی حاصل کریں. کوئی وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے, کوئی وقت. اب عام طور پہ مدرسۃ المدینہ میں میرا خیال ہے صبح کتنے منٹ کی رعایت ہے, لیٹ نہیں کٹتی جس میں, جی کتنے منٹ کی رعایت ہے؟ وہ 5 منٹ کیا ہیں؟
یہ 5 منٹ میری زندگی میں جو گزرے آج کے دن میں یہ کیا ہیں، کیا کیا ان 5 منٹ میں؟ کیا ان 5 منٹ کا حساب نہیں ہوگا؟ کیا ان 5 منٹ میں کوئی کام نہیں کر سکتا تھا میں؟ اور میرے لیے تو ایسے ہی ہے نا، چلو 5 منٹ میں کون سی لیٹ کٹے گی، 5 منٹ کون سے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ 5 منٹ میں انسان اگر بالفرض 2 صفحات کا مطالعہ بھی کر لے اور 30 دن کے اندر دیکھے کتنے 60 صفحات پر مشتمل ایک کتاب پڑھ لے گا، اور 12 مہینے کے اندر 12 کتابیں ہو جائیں گی ایسی، اس کتنا مطالعہ کر لے گا، وہ اپنے اندر کتنی صلاحیت پیدا کر لے گا۔ حج کی کتاب پڑھنا شروع کرے تو 12 ماہ میں حج کے متعلق پوری کتاب یہ معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ مگر پیارے اسلامی بھائیوں، وقت کا ضائع کرنا، اپنے اوقات کار کو گزارے جانا، اور یہ تربیت کی کمی ہے، صحبت کی کمی ہے۔ اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نصیحت ہم کریں گے، ہم سمجھائیں گے، ہم نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے منع کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ انشاءاللہ ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں گے، اور اللہ کی رحمت سے نصیحت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 4 سورہ آل عمران، یہ لوگوں کو بتانا اور راہ دکھانا اور پرہیزگاروں کو نصیحت ہے۔ حضرت سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک بار نماز پڑھائی، پھر اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف کر کے ایسا بیان فرمایا جس سے ہمارے آنسو بہ پڑے اور دل خوفزدہ ہو گئے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یوں لگتا ہے کہ یہ بیان الوداع کہنے والے کی نصیحت کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں کس چیز کی وصیت فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے اور امیر کی بات سن کر اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ وہ امیر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اور تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا وہ کثیر اختلافات دیکھے گا، تو جو اس وقت تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ رہنمائی کرنے والے خلفاء کی پیروی لازم ہے، بس سنت کا دامن مضبوطی سے تھام لینا، جس طرح جیسے کوئی چیز داڑوں سے پکڑتے ہو، اور خود کو نئے پیدا ہونے والے کاموں سے بچا کر رکھنا، کیونکہ ہر نیا کام خلاف شریعت کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقیناً اپنے صحابہ کی تربیت فرماتے، صحبت سے آپ نے بہت زیادہ نوازا، اور دعوت اسلامی کے جو رسائل دعوت اسلامی ہیں اس میں بھی اپنے اوقات کو سیو کرنے کے حوالے سے، بچانے کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے بے شمار مدنی پھول موجود ہیں۔ اور اسی طرح اس میں لکھا ہے کہ لوگوں کی تربیت پر 1 گھنٹہ خرچ کر کے آپ اپنے کئی گھنٹے بچا سکتے ہیں، اور غیر تربیت یافتہ اسلامی بھائیوں کو مدنی کام سپرد کرنے کے سبب سے نہ صرف مطلوبہ نتائج سے محرومی ہوگی بلکہ آپ کے رنج و غم میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس عمل سے آپ اپنے نگران کے سامنے بار بار شرمندہ ہو، لہذا ماتحت اسلامی بھائیوں کو آسان طریقے سے سمجھاتے رہیں، ان کی تربیت کرتے رہیں، کیونکہ 27ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو جو جدول مدنی مرکز سے ملتا ہے کہ کابینہ کے نگران کا یہ جدول ہوگا، صوبائی مشاورت کے ذمہ داران کا یہ جدول ہوگا، رکن کابینہ کا یہ جدول ہوگا، ناظم کا یہ جدول ہوگا، مدرس کا یہ جدول ہوگا، مفتش کا یہ جدول ہوگا، جو جدول دعوت اسلامی کی طرف سے ذیلی مشاورت، حلقہ مشاورت، علاقہ مشاورت اور اسلامی بھائیوں کو ڈویژن مشاورت کے اسلامی بھائی کو دیا جاتا ہے، اگر یہ جدول پر عمل کیا جائے تو پیارے اسلامی بھائیوں، ماتحت اسلامی بھائیوں کی تربیت ہو جائے گی۔ جب ان کی تربیت ہو جائے گی تو ہمیں وہ مطلوبہ نتائج جو ہم چاہتے ہیں
الحمدللہ ہمیں ملیں گے اور پھر ہمیں اپنے نگران کے سامنے بھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا دعوت اسلامی کا مدنی کام تو ماتحتوں میں تقسیم ہے نا. تو جب کاموں کی تقسیم ہے تو جن کو کام دیا اب ان کی تربیت کرنی ہے. اب تربیت کا نظام کیا ہے؟ ہم جائیں، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کام بلا کر نہیں جا کر کیا جاتا ہے. جائیں، اب جا کر مدرسہ جائیں، درجہ جائیں، شخصیات کے پاس جائیں، تاجروں کے پاس جائیں، داخلوں کے لیے اسلامی بھائیوں کے پاس جائیں، گاؤں جا کر داخلے لے کر آئیں، اسلامی بھائیوں کو مدرسۃ المدینہ کے حوالے سے سمجھائیں. بعض اوقات اسلامی بھائیوں کے ذہن میں آتا ہے کہ مدرسے میں تعداد تھوڑی ہے، وہ جی بچے کم ہیں، تو بچے کم ہیں تو دعوت اسلامی کے 41 شعبوں سے کیا مدد لی ہم نے؟ مدرسے کی تعداد بڑھانے کے لیے کیا مدد لی؟ کہ مجلس رابطہ میں شخصیات کے کتنے بچے ہمارے پاس آئے، ڈاکٹر مجلس سے ڈاکٹروں کے کتنے بچے ہمارے پاس آئے، وکلا مجلس کے ذریعے کتنے بچے داخل ہوئے، ہمارے پاس تاجران مجلس کے ذریعے کتنے اسلامی بھائی داخل ہوئے. اسی طرح ہم مجلس برائے مدنی کام اسلامی بہنیں، اس مجلس کے ذریعے جو ہمارے اسلامی بھائی اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں، اسلامی بہنوں کے حوالے سے کتنے مدنی منع مدرسۃ المدینہ میں داخل ہوئے. مدنی چینل کے ذریعے ہم نے کیا مدد حاصل کی مدرسۃ المدینہ کے داخلے بڑھانے کے لیے؟ ہم نے شخصیات کے حوالے سے، عطیات کے حوالے سے، شخصیات سے کتنا رابطہ کیا، اپنے مدرسے کو خود کفیل کرنے کے حوالے سے ہم نے کتنا ورک کیا، کتنا کام کیا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب جا کر میں کام کروں گا، میں تو مدرسے میں بیٹھ جاؤں گا. اگر خالی مدرسے میں بیٹھ گیا، اپنے آپ کو مدرسے میں محدود کر لیا، تو وہ دنیا کے 150 ملکوں کے اندر 41 سے زائد شعبہ جات کے اندر کام کرنے والی تحریک کا مبلغ، میں وہ مبلغ تو نہیں بن سکا. میں نے تو اپنے آپ کو ایک علاقے میں محدود کر لیا، ایک محلے میں محدود کر لیا، ایک درجے میں محدود کر لیا. میں تو اس تحریک کا کارکن ہوں، میں اس امیر کے پیچھے ہوں، میں اس دعوت اسلامی کا رکن ہوں کہ جو دعوت اسلامی دنیا بھر کے اندر، یہ مدنی مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا ذہن محدود نہیں ہونا چاہیے. مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے آگے چلنا ہے، اپنے وقت کا درست استعمال کرنا ہے. اگر مفتی محمد فاروق عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، آج تربیتی اجتماع میں آئے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ غور کیجئے گا کہ ہم وضو خانے میں کتنا وقت لگا دیتے ہیں، کھانے سے لے کر وضو خانے تک، ہاتھ دھونے تک، ہاتھ دھونے سے کھانے تک، کھانے سے اٹھنے تک، اٹھ کر نماز کرانے تک کتنا وقت صرف کرتے ہیں. اسی طرح یہاں بیٹھنے میں جب انتظار ہو رہا ہے تو مفتی فاروق رحمت اللہ علیہ جیب سے رسالہ نکالتے پڑھنا شروع کر دیتے. امیر علیہ سنت کا روزانہ ایک رسالے کا مطالعہ کرنا، یہ مدنی نام بھی ہے. تو الحمدللہ اس مدنی نام پر بھی مفتی صاحب عمل کرتے تھے. اور قرآن پاک کو 7 منزلوں میں پڑھنا چاہیے، یہ شجرہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں لکھا ہے. تو امیر اہل سنت ہم سے توقع کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو ہو سکے تو 7 دن میں قرآن ختم کیا جائے. اور مفتی فاروق رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول ہوا کرتا تھا. گاڑی میں سفر کرتے، آج ہم بھی بس میں آئے ہیں، کتنا قرآن کا تلاوت کی ہم نے. آج ہم بھی سفر کر کے سردار آباد پہنچے، کتنی تلاوت ہوئی. آج ہم نے بھی وقت گزارا، کتنی تلاوت کی. میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اللہ کرے کہ ہم اپنے ان اوقات کو درست استعمال کرنے والے بن جائیں اور ایسی تربیت ہو، ایسا ذہن بن جائے کہ جو مجھے دیکھ لے سبحان اللہ وہ بھی قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جائے، جو مجھے دیکھ لے وہ بھی مدنی نامات کامل بن جائے، جو مجھے دیکھ لے وہ بھی دعوت اسلامی کا مبلغ بن جائے. واقعی میری ذمہ کام، میرا کام کتنا اہم ہے. اللہ اکبر. ایک مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحب، اس کی ذمہ داری کتنی زیادہ اہم ہے کہ ایک مبلغ ہے نیکی کی دعوت والا، ذیلی حلقے کا، علاقے کا، ڈویژن کا، صوبے کا، وہ گلی گلی کوچا کوچا کریا جاتا ہے. علاقائی دورہ برے نیکی کی دعوت، کوئی بات سنتا ہے کوئی نہیں سنتا، ایسے ہی ہے. کوئی دھکا دے دیتا ہے، کوئی دھتکار دیتا ہے، کوئی ڈانٹ دیتا ہے، کوئی چھڑک دیتا ہے، کوئی بڑا ویلکم کرتا ہے، کوئی خوش آمدید کہتا ہے. ایسے ہی ہے نا. کوئی بات سن کر مسجد میں آتا ہے، کوئی نہیں آتا. یہ ایک مبلغ کے ساتھ ہے. اور مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان سبحان اللہ 25 30 40 بچے روزانہ 8 گھنٹے کے لیے آ گئے کہ ہم آ گئے، جو چاہیں ہمیں بنا لیں. ایک مبلغ دکان بازار گھر گھر جا کر لوگوں کو بلا کر نیکی کی دعوت دے رہا ہے، کوئی سنتا ہے کوئی نہیں سنتا. اور یہاں پر 25 سے 30 40 بچے آ گئے روز ڈیلی کہ حضور جو چاہے بنا لیں. ان کا سرپرست کہتا ہے کہ جناب مجھے جب چاہیں آپ یاد فرما لیا کریں. وہ سرپرست انتظار میں ہے کہ کب قاری صاحب یاد فرمائیں گے. اس کے گھر والے سوچتے ہیں کب قاری صاحب ہمیں، یہ مدنی چینل پر تو قافلوں کی دعوت دی جاتی ہے،
مجھے کب قاری صاحب کہیں گے جی قافلے میں چلیں، میں کب قرآن پڑھوں گا؟ بچہ حافظ بن گیا، اس کے ابا کو نہ دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس کے ہمسائے میں جو رہتا ہے وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، مدرسہ بالغان کا اہتمام ہی نہیں ہے، تو میرے ذریعے سے کیا انقلاب برپا ہوا؟ میں کیا چاہ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میرے ذمے کیا ہے؟ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی، ہم دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں اور مبلغ کے پاس وقت نہیں ہے، مبلغ کے پاس زندگی کم ہے، کام بہت زیادہ ہے، پوری دنیا کے اندر جانا ہے، مدرسہ بالغان ہے، اور صرف ہم قاری صاحب نہیں ہیں بلکہ ہمیں مدنی انقلاب برپا کرنا ہے، ان کے خاندان والوں کو ان کے دعوت اسلامی سے وابستہ کرنا ہے، عطیات کے حوالے سے خود کفیل کرنا ہے، ہمیں مدرسۃ المدینہ کے ارد گرد دعوت اسلامی کا ماحول بنانا ہے، ہمیں ان بچوں کے ذریعے ہمیں اچھے قاری چاہیے، انہی بچوں میں سے ہمیں اچھے حافظ چاہیے، انہی بچوں سے اچھے عالم چاہیے، انہی بچوں میں سے ہمیں کل کو مدرس چاہیے، انہی بچوں میں سے اچھے نگران چاہیے، انہی مدنی منوں میں سے، ان مدنی منوں پر تربیت، ان مدنی منوں کی تربیت اگر کریں، آپ دیکھیے یہ مستقبل ہے دعوت اسلامی کا۔ غور کریں، جب ہم آج سے کچھ سال پہلے چاہتے ہیں، 30 سال قبل دعوت اسلامی کی نسل تبدیل ہو گئی، جو مدنی منع چھوٹے چھوٹے تھے آج دعوت اسلامی کے ذمہ دار بن گئے، نگران بن گئے۔ تو آنے والے وقت کی دیکھیں، آپ انویسٹ کریں، نئی نسل آپ کے ہاتھ میں ہے، دعوت اسلامی کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، تو اگر ہم ان پر کوشش کریں، ہم اپنے آپ کو ایسا کر لیں کہ بس جو ہماری صحبت میں آئے وہ تلاوت کرنے والا بن جائے، مدنی انعامات کامل بن جائے، مدنی قافلوں کا مسافر بن جائے، نیکی کی دعوت دینا، ہماری گفتگو کا موضوع یہی ہونا چاہیے کہ آپ قافلے میں کب سفر کریں گے، آپ مدنی انعامات کا رسالہ کب پر کریں گے، آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں، آپ مدرسۃ المدینہ میں تشریف لائیں۔ اس طرح دعوت اسلامی کے مدنی اچھی بات، یہ قرآن مجید میں جو اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، پارہ 12 24ویں پارے میں، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے میں مسلمان ہوں۔ تو دعوت اسلامی نے تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تو ہماری تربیت کی ہے، تو اس کے لیے اچھی بات کرنا ہم کب سیکھیں گے؟ ایک ہے آؤٹ پٹ، ایک ہے ان پٹ۔ آپ اچھے اسپیکر بن سکتے ہیں، اچھے مبلغ بن سکتے ہیں کب؟ when you are a good listener، جب اچھے سننے والے بنیں گے آپ، جو اندر جائے گا وہی باہر نکلے گا، جو ریو مٹیریل ڈالیں گے پروڈکشن وہی ہوگی، جو کانوں میں جائے گا وہی زبان سے باہر آئے گا۔ اب غور کریں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ کون سی بولی بولتا ہے جی؟ کون سی زبان بولتا ہے؟ وہ کوئی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے مجھے جو سکھا لو۔ اب اگر وہ خیبر پختونخوا میں پیدا ہوا، کسی پٹھان کے گھر میں، وہ پشتو سیکھ جاتا ہے، وہ پنجاب میں پیدا ہوا پنجابی سیکھ جاتا ہے، وہ اگر بلوچ میں پیدا ہوا تو بلوچی سیکھ جاتا ہے، ہند میں پیدا ہوا ہندی سیکھ جاتا ہے، وہ انگلینڈ میں پیدا ہوا انگلش سیکھ جاتا ہے۔ جو زبان اس کے ماں باپ کی ہے، جو اس کے کان میں پڑے گی، جو لسن کرے گا، جو سنے گا وہی بولے گا۔ ایسا ہے جی؟ آپ نے بولنا کیا ہے؟ بولی مرشد والی بول۔ ہم نے بولنا کیا ہے؟ کون سی بولی بولنی ہے؟ اچھی بولی بولنی ہے نا، جو اللہ کے ولی کی بولی ہے، جو آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، سنتوں والی، نیکیوں والی، قرآن و حدیث والی، بزرگان دین کے واقعات والی، تو سبحان اللہ، پھر اس کے لیے ہمیں مدنی مذاکرے سننے پڑیں گے تاکہ کانوں میں مدنی مذاکروں کی آواز جائے، ہماری زبان کا انداز، گفتگو کا انداز، بولی کا انداز کیسا ہو جائے؟ مرشی جیسا ہو جائے۔ پھر مکتبۃ المدینہ کی VCDs سننی پڑیں گی، نگران شورا کے بیانات سننے پڑیں گے تربیت کے حوالے سے، ہم میرے کانوں میں جو آوازیں جائیں گی وہی پھر باہر آئیں گی۔ اب اگر کوئی لوز ٹاک کرتا ہے، اگر کسی کی زبان سے خدا نہ خواستہ گالی نکلتی ہے، اگر کسی کی زبان سے فحش کلامی نکلتی ہے، کوئی بری بلی باتیں نکلتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کانوں میں یہ آوازیں کہیں سے پڑ رہی ہیں، کہیں سے آ رہی ہیں تو باہر آ رہی ہیں نا، یہ کہیں ہے نا اس کے ذہن میں، کہیں سے آئی ہیں یہ باتیں، پھر اس کے زبان پر آتی ہے۔ تو ہماری صحبت کیسی ہے، ہماری کمپنی کیسی ہے؟ انشاءاللہ ہر ماہ قافلے میں سفر کریں گے، اپنے ذمہ داران کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل، قافلوں میں سفر کریں گے، مدنی انعامات پر عمل کریں گے انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے اپنے ذمہ داران کی صحبت میں رہیں گے، اچھی صحبت میں رہیں گے، انشاءاللہ ہم اچھے ہو جائیں گے، امیر علیہ سنت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، فرض علوم حاصل کریں گے، اور کچھ نہ کچھ انقلاب برپا کر دیں گے مدرسوں کے حوالے سے، کریں گے انشاءاللہ۔
ہمیں جس مرضی شعبے میں بھیج دیا جائے، مدرسہ کیا، جامع بھیج دے، ہمیں نکی کی دعوت کے لیے بھیج دے، ہمیں قافلہ ذمہ دار بنا دے، ہمیں مکتبۃ المدینہ کا ذمہ دار بنا دے، ہمیں خصوصی اسلامی کا ذمہ دار بنا دے، جدھر بھیج دے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ سکے گاڑ کر آئیں گے، گاڑیں گے سکے انشاءاللہ۔ جی ہاں، ہم اسی پیر کے مرید ہیں، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے، انشاءاللہ سکے بٹھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے اور برائی سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں تربیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔